کبھی آپ نے کسی ایسے شخص سے بات کی ہے جسے آپ ثبوت پر ثبوت دیتی جائیں لیکن وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی نہ ہٹے؟ جی بالکل. ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی اور ہی حقیقت میں جی رہا ہو. یہ بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے نا؟ بہت زیادہ. آج ہمارے پاس صرف ایک ماخذ ہے، قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی ایک آیت جو تقریباً 1400 سال پرانا ایک مکمل نفسیاتی پروفائل پیش کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جی. تو ہمارا مقصد اس آیت کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھنا ہے کہ ہماری انا یعنی ایگو اور سچائی کو دیکھنے کی ہماری صلاحیت کے درمیان آخر تعلق کیا ہے۔ میں پہلے اس آیت کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ۔ واضح۔ چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آیت کا آغاز ہی میں کہوں گی ایک چونکا دینے والے خیال سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ سأصرف عن آیاتیہ یعنی میں اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا۔ جی۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ میں انہیں سزا دوں گا، بلکہ یہ کہ میں انہیں پھیر دوں گا۔ اس خاص لفظ کے انتخاب میں کیا حکمت ہے؟ یہ ایک سزا سے کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف ایک سزا نہیں بلکہ یہ ایک فطری نتیجہ، ایک آپ کہیں نیچرل کانسیکوینس بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ جو شخص آنکھوں پر پٹی باندھ لے گا میں اسے سورج کی روشنی سے محروم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی الگ سے دی جانے والی سزا تو نہیں ہے، آنکھوں پر پٹی باندھنے کا لازمی نتیجہ ہی روشنی سے محرومی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ ایک خاص اندرونی کیفیت یعنی تکبر کو اپنے اندر پال لیتے ہیں ان کا حقیقت کو دیکھنے کا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ گویا ان کی اپنی سوچ ہی ایک دیوار بن جاتی ہے جو انہیں سچائی دیکھنے نہیں دیتی۔ تو یہ کوئی باہر سے مسلط کی گئی سزا نہیں بلکہ یہ ایک اندرونی عمل کا بیرونی نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اور وہ اندرونی عمل جیسا کہ آیت میں واضح ہے تکبر ہے۔ آیت کہتی ہے الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یعنی وہ لوگ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ جی۔ یہاں ناحق یا بغیر الحق کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ ناحق کا مطلب ہے کہ اس تکبر کی کوئی حقیقی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ وہ اعتماد نہیں جو کسی کی قابلیت یا علم کی وجہ سے ہو، بلکہ یہ ایک جھوٹا احساس برتری ہے، ایک وہم جسے انسان اپنے ارد گرد خود بناتا ہے۔ یعنی ایک ببل۔ بالکل۔ یہ خود کو حقیقت سے، اصولوں سے اور اپنے خالق سے بڑا سمجھنے کا نام ہے، اور جب کوئی خود کو حقیقت سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ حقیقت کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا تکبر ہی اس کے لیے سب سے بڑی حقیقت بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو گویا تکبر ایک ایسے فلٹر کی طرح کام کرتا ہے جسے انسان خود اپنی آنکھوں پر لگا لیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو ہر ایک کو سوچنے کی دعوت دیتی ہیں اس فلٹر کی وجہ سے یا تو نظر ہی نہیں آتی یا پھر ان کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ ان نشانیوں کو دیکھتا بھی ہے لیکن وہ اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، وہ اس کے لیے بس عام واقعات بن کر رہ جاتی ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہو سکتی ہے، لیکن ایک متکبر شخص کے لیے یہ محض ایک فزیکل پروسیس ہے جس میں غور کرنے والی کوئی بات نہیں، بس ایک فیکٹ ہے۔ بس ایک فیکٹ ہے۔ وہ ان نشانیوں کے پاس سے گزر جاتا ہے لیکن وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی انا اسے نشانیوں کے پیچھے موجود گہرے پیغام تک پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ اور یہ ذہنی دھند وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی جاتی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ تو اور بھی زیادہ سنگین صورتحال بیان کرتا ہے۔ جی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یعنی اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں۔ یہ صرف نشانیوں کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، یہ تو ان کے سامنے آ جانے کے باوجود ان کا انکار کرنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہر نشانی دیکھ کر بھی انکار کر دے؟ یہاں ہم انسانی نفسیات کے ایک بہت گہرے پہلو میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کی نفسیات میں ہم ایک چیز کی بات کرتے ہیں جسے کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ تصدیقی تعصب۔ جی، تصدیقی تعصب۔
یعنی ہمارا دماغ ان معلومات کو زیادہ جلدی قبول کرتا ہے جو ہمارے پہلے سے موجود نظریات کی تصدیق کریں۔ یہ ہم سب میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ تکبر اس تعصب کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ متکبر شخص کے لیے کسی ایسی حقیقت کو ماننا جو اس کے نظریے یا اس کی انا کے خلاف ہو، اپنی شکست تسلیم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل آج کل کی آن لائن بحثوں جیسا لگتا ہے۔ بالکل وہی ہے۔ آپ کسی کو حقائق، اعداد و شمار، لنکس سب کچھ دے دیں، لیکن اگر وہ بات اس کے نظریے کے خلاف ہو تو وہ اسے مانے گا نہیں، بلکہ آپ پر ہی کوئی الزام لگا دے گا۔ جی، وہاں بات ثبوت کی نہیں رہتی، انا کی جنگ بن جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ متکبر شخص کے لیے اس کی انا، اس کا میں، کائنات کا مرکز بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی حقیقت، کوئی نشانی، کوئی ثبوت اس میں کو چیلنج کرتا ہے تو وہ اس حقیقت کو ہی مسترد کر دیتا ہے۔ اس کی انا، اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے سچائی کو قبول کرنے کا مطلب ہے ذاتی شکست، اور وہ کسی بھی قیمت پر ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اس کے سامنے ثبوتوں کا پہاڑ بھی کھڑا کر دیا جائے، کل آیتن یعنی ہر قسم کی نشانی، ہر نشانی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے جھٹلا دے گا، کہے گا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ایک سازش ہے، یا یہ بات ہی غیر اہم ہے۔ گویا اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے۔ اب آپ اسے روز صبح مشرق سے نکلتا ہوا سورج دکھائیں، وہ نہیں مانے گا۔ نہیں مانے گا۔ کیونکہ ماننے کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ میں غلط تھی، اور اس کی انا اسے یہ کہنے کی اجازت کبھی نہیں دے گی۔ بہترین مثال ہے۔ اس کے لیے یہ ماننا کہ میں غلط تھا، اس کی ذات کی موت کے برابر ہے۔ اوہ! اس کی پوری شخصیت اس جھوٹے احساس برتری پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیادی ہٹا دی جائے تو اس کی شخصیت ہی بکھر جائے گی۔ اس لیے وہ حقیقت کو قربان کر دیتا ہے تاکہ اپنی انا کو بچا سکے۔ اچھا، تو ان کا ذہن پوری طرح سے بگڑ چکا ہے، حقیقت کو پرکھنے کی ان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذہنی کیفیت کا ان کے عملی زندگی کے فیصلوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یقیناً یہ بہت تباہ کن ہوگا۔ جی ہاں، اور ایسا لگتا ہے کہ آیت کا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے۔ جی ہاں، یہ اسی نفسیاتی بگاڑ کا عملی نتیجہ ہے۔ آیت کہتی ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ یعنی اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ جی، ان کا اندرونی کمپاس جو صحیح اور غلط کی نشاندہی کرتا ہے، پوری طرح الٹا ہو چکا ہے۔ یہ حصہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتے، یا پھر وہ جان بوجھ کر غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی انا کو زیادہ پسند آتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ آیت کے الفاظ وَإِن يَرَوْا یعنی اگر وہ دیکھیں سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ دونوں راستوں کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں۔ اچھا، تو مسئلہ پہچان کا نہیں ہے؟ مسئلہ پہچان کا نہیں، انتخاب کا ہے۔ سبیل رشد یعنی ہدایت اور بھلائی کا راستہ انسان سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ یہ عاجزی، خود احتسابی، اصولوں کی پابندی اور اپنے سے بالاتر ایک حقیقت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک متکبر شخص کی طبیعت پر بہت بھاری ہوتی ہیں۔ جھکنا اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ بالکل، اس لیے جب اس کے سامنے سیدھا اور صاف راستہ آتا بھی ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس پر چلنا اس کے تکبر کی نفی کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس سبیل الغی یعنی گمراہی اور برائی کا راستہ اسے زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ گمراہی کا راستہ اکثر نفسانی خواہشات کی پیروی، خود غرضی اور اپنی منمانی کرنے کا نام ہے۔ یہ راستہ اس کی انا کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، اسے لگتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ جھوٹی آزادی اور طاقت کا احساس اس کے تکبر کو تسکین دیتا ہے۔ تو وہ جان بوجھ کر وہ راستہ چنتا ہے جو اس کی انا کو خوش کرے، چاہے وہ اسے تباہی کی طرف ہی کیوں نہ لے جا رہا ہو۔ واہ! اس کے لیے اچھائی اور برائی کا معیار بدل چکا ہوتا ہے۔ اچھا وہ ہے جو اس کی میں کو بڑا کرے، اور برا وہ ہے جو اس کی میں کو جھکنے کا کہے۔ واہ! یہ تو ایک مکمل تصویر ہے، ایک ایسا شخص جو اپنی ہی انا کی جیل میں قید ہے۔ لیکن اس سب کی جڑ کیا ہے؟
یہ پوری کیفیت، یہ انکار، یہ الٹا انتخاب، آیت کے آخر میں اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے نا؟ جی ایک طرح کی حتمی تشخیص۔ جی، آیت کا آخری حصہ اس پورے مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یعنی یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل تھے۔ جی، یہاں دو بنیادی وجوہات بیان کی گئی ہیں جو اس پوری ذہنی حالت کو جنم دیتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے تکذیب یعنی جھٹلانا، اور دوسری غفلت۔ ان میں کیا فرق ہے؟ کذبو یعنی جھٹلانا ایک فعال ایکٹیو عمل ہے، یہ محض لا علمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت کے سامنے آنے کے بعد اسے جان بوجھ کر ارادتاً مسترد کرنا ہے۔ یہ ایک شعوری فیصلہ ہے کہ میں اسے نہیں مانتا۔ یعنی یہ ایک اگریسو ایکشن ہے۔ بہت۔ یہ وہ جارحانہ انکار ہے جو تکبر سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھوٹ قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خود ساختہ بڑائی کے تصور سے ٹکراتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تکذیب ایک جارحانہ عمل ہے، اور غفلت؟ غفلت یعنی غافلین ایک غیر فعال پیسو حالت ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے بے پرواہی، دھیان نہ دینا، غور و فکر سے بچنا۔ وہ نشانیوں کو دیکھتے تو ہیں لیکن ان کے پیغام پر، ان کے پیچھے چھپی حقیقت پر سوچتے نہیں۔ وہ بس سطح پر رہتے ہیں۔ بالکل، وہ زندگی کو بس سطح پر گزار دیتے ہیں، گہرائی میں اترنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی اہم ای میل کو پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دے۔ وہ اس کے مواد کا انکار نہیں کر رہا لیکن وہ اس سے لاپرواہی برت رہا ہے۔ اگر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں، تکذیب کا مطلب ہے ایکٹیولی کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، اور غفلت کا مطلب ہے اس پیغام کو نظر انداز کر دینا، اس پر دھیان ہی نہ دینا۔ جی، جیسے ہم سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے کسی پوسٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک میں جارحت ہے، دوسرے میں بے حسی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ اور یہاں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک ایسا شیطانی چکر، ایک وشس سائیکل بناتی ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب کوئی شخص جان بوجھ کر حقیقت کو جھٹلاتا ہے یعنی تکذیب کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان نشانیوں سے مزید غافل اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور جتنی اس کی غفلت بڑھتی ہے اتنی ہی اس کی جھٹلانے کی عادت اور پختہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ بالکل، تکبر اس چکر کو شروع کرتا ہے اور پھر تکذیب اور غفلت اسے مسلسل چلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان سچائی سے بہت بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کے اہم نکات کا خلاصہ کریں تو پہلا اور سب سے بڑا نکتہ یہ ہے کہ تکبر صرف ایک اخلاقی برائی نہیں بلکہ یہ ایک علمی اور نفسیاتی بیماری ہے جی، جو انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایک کوگنیٹو ڈسیبلٹی ہے۔ بالکل، یہ آپ کے ذہن کا آپریٹنگ سسٹم خراب کر دیتی ہے۔ دوسرا بڑا نکتہ یہ ہے کہ یہ بیماری ایک شدید قسم کے تصدیقی تعصب کو جنم دیتی ہے، جہاں کوئی بھی ثبوت جو آپ کی انا کے خلاف ہو وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور تیسرا اور شاید سب سے خوفناک نکتہ یہ ہے کہ آخر کار انسان کے انتخاب کا پیمانہ ہی الٹ جاتا ہے۔ جی، وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کرنے لگتا ہے کیونکہ گمراہی اس کی انا کو تسکین دیتی ہے۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا۔ اس آیت سے ملنے والا سب سے گہرا سبق یہی ہے کہ انسان کا باطن یعنی اس کی اندرونی حالت جیسے تکبر یا عاجزی اس کے ظاہر پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کا اپنا اندر کیسا ہے۔ اچھا۔ اگر اندر تکبر ہے تو باہر کی ہر شے آپ کو اپنی انا کی اینک سے نظر آئے گی، اور اگر اندر عاجزی اور حقیقت کی تلاش ہے تو کائنات کی ہر شے آپ کو خدا کی نشانی نظر آئے گی۔ یعنی ہمارا اندرونی منظر ہی ہمارے بیرونی منظر کو تشکیل دیتا ہے۔ بالکل۔ اور آج کی یہ گفتگو ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔ ہم سب میں تھوڑی بہت انا ہوتی ہے۔ جی، تو سوال یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہماری حقیقت کا کتنا حصہ ہماری اپنی انا کے فلٹر سے گزر کر ہم تک پہنچ رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور ہم اپنی سوچ پر تکبر کے ان چھوٹے چھوٹے اثرات سے کیسے آگاہ رہ سکتے ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ حقیقت سے دور کر سکتے